معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلا کر شرف ملاقات بخشا۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جا کر تمام انبیاء کی امامت کروائی گئی، جو آپ کے مقام خاتم النبیین کی واضح دلیل ہے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، جو آپ کی عظمت و قربت الہی کا مظہر ہے۔ معراج کے موقع پر امت محمدیہ کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رحمت اور آپ کی مقام شفاعت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دکھایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ یہ سفر ایک رات میں مکمل ہوا جو انسانی فہم سے ماورا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت اور شرف عطا کیا جو کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے انعامات اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو نہ صرف رحمت للعالمین بنایا گیا بلکہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والی ہستیوں میں آپ کا مقام نمایاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خاص جلوے کا مشاہدہ کرایا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی نبی کریم اللہ کے انتہائی قریب ہو گئے جتنا کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ وہ مقامات ہیں جو مخلوق کے لیے عام طور پر ناقابل رسائی ہیں۔ سفر معراج کے دوران ہر آسمان پر فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بخشش کے کئی مواقع عطا کیے، جیسے نماز اور مغفرت کی دیگر بشارتیں۔ معراج کا واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ عزت بخشی جو نہ کسی اور نبی کو ملی اور نہ کسی فرشتے کو۔ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے راز اور علوم عطا کیے جن کا علم کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ یہ آپ کی عظمت اور مقام قربت کی واضح دلیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن آپ کو اس مقام تک رسائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور مقام نبوت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کی مغفرت اور آسانی کے لیے بار بار دعا کی، خصوصاً نمازوں کی تعداد کم کروانے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے محبت اور رحمت کا بے مثال نمونہ ہے۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا، اور یہ خطاب اس قدر قریب سے ہوا کہ الفاظ میں بیان ممکن نہیں۔ یہ آپ کی شان محبوبیت کی انتہا ہے۔ معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ عطا کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے کامل اور عظیم ترین شخصیت ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے اس پر شک کیا اور مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ واقعہ معراج مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور روحانیت کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ معراج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے پناہ قدرت کا مظہر ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کو تسلی دی کہ آزمائشوں کے بعد رحمتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تھا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔